السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جو ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت ان کو عطا کی تھی بلکہ بعد میں ان کو حکومت بھی ملی، اور انہوں نے نہایت ہی عدل و انصاف کے ساتھ اپنی حکومت کا دور پورا کیا۔ اس میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا، اس آیت کی تفسیر میں مولانا نے بڑی اچھی اس کا بیک گراؤنڈ لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ مولانا سید ابو العلا المودودی لکھتے ہیں کہ اشارہ ہے ان بے شمار عنایت کی طرف جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نوازا تھا۔ وہ بیت الحم کے رہنے والے تھے، قبیلہ یہودا کے ایک معمولی نوجوان تھے۔ فلسطینیوں کے خلاف ایک معرکے میں جالوت جیسے گرینڈل دشمن کو قتل کر کے وہ یکایک وہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارہ بن گئے۔ اسی واقعے سے ان کا عروج شروع ہوا، یہاں تک کہ طالوت کی وفات کے بعد پہلے وہ ہبرون یعنی موجودہ الخلیل میں یہودیہ کے فرما روا بنائے گئے۔ پھر چند سال بعد تمام قبائل بنی اسرائیل نے مل کر ان کو اپنا بادشاہ منتخب کیا، اور انہوں نے یروشلم کو فتح کر کے اسے دولت اسرائیل کا پایہ تخت بنایا۔ یہ انہی کی قیادت تھی جس کی بدولت تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی خدا پرست سلطنت وجود میں آئی جس کے حدود خلیج عقبہ سے دریائے فرات کے مغربی کناروں تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان آیات پر وہ فضل خداوندی ہے جو علم، حکمت، عدل و انصاف اور خدا ترسی و بندگی حق کی صورت میں ان کو نصیب ہوا۔ تو یہ حضرت داؤد کا بیک گراؤنڈ تھا، اور پھر اگلی بات جو ارشاد فرمائی گئی یہاں پر، اے پہاڑوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اور اے پرندوں، اس کے ساتھ داؤد کے ساتھ ہم آہنگی کرو۔ تو اس کی تفسیر یہاں تو مولانا نے اس آیت میں نہیں دی، اس سے پہلے کی آیت میں مولانا نے اس کی تفسیر لکھی ہے، کیونکہ یہی آیت اس سے پہلے سورہ الانبیاء میں آ چکی ہے اسی طرح کی، اور وہاں پر مولانا نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، جو کچھ اس طرح ہے۔ آپ لکھتے ہیں ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے گئے تھے، اور اس تسخیر کا حاصل یہ تھا کہ وہ بھی حضرت ممدوح کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا تاکہ صبح شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی یہی اس کے لیے مسخر کیے گئے تھے جو اکٹھے ہو جاتے اور سب اس کی تسبیح کو دہراتے۔ سورہ سبا میں اس کی مزید وضاحت یہ ملتی ہے کہ پہاڑوں کا حکم دیا، اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور یہی حکم پرندوں کو دیا۔ ان ارشادات سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد جب اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے تھے تو ان کی بلند اور سریلی آواز سے پہاڑ گونج اٹھتے تھے، پرندے ٹھہر جاتے تھے اور ایک سما بن جاتا تھا۔ اس معنی کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ذکر آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، جو غیر معمولی طور پر خوش آواز بزرگ تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو ان کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک سنتے رہے۔ جب وہ ختم کر چکے تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو داؤد کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے۔ پھر دوسری بات جو حضرت داؤد کے بارے میں سورہ سبا میں آئی، جو ہم نے جس کا ترجمہ پڑھا، وہ یہ کہ
ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ تو یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، کہیں ان کے ہاتھ میں ایسی طاقت دی تھی کہ لوہا ان کے لیے نرم ہو گیا تھا، وہ جس طرح چاہے تو لوہے کو ڈھال سکتے تھے، موڑ سکتے تھے۔ تو اس کی تفسیر بھی مولانا نے سورہ سبا میں تو نہیں بتائی، لیکن سورہ انبیاء میں چونکہ اسی طرح کا مضمون آیا ہے تو یہاں ان کی تفسیر ملتی ہے۔ اس کا حاشیہ نمبر 72 میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اس کو ہدایت کی کہ پوری زرہیں بنا اور ٹھیک اندازے سے کڑیاں جوڑ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو لوہے کے استعمال پر قدرت عطا کی تھی اور خاص طور پر جنگی اغراض کے لیے ذرہ سازی کا طریقہ سکھایا تھا۔ ذرہ سے مطلب لوہے کا وہ لباس ہوتا ہے جو جنگوں میں پہنا جاتا ہے تاکہ تلوار کے اور نیزے کے حملوں سے بچ سکے، انسان جسم کو بچایا جا سکے حفاظت کے لیے۔ موجودہ زمانے کی تاریخ و عصری تحقیقات سے ان آیات کے معنی پر جو روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں لوہے کا استعمال کا دور یعنی آئرن ایج 1000 اور 1200 قبل مسیح کے درمیان شروع ہوا، اور یہی حضرت داؤد کا زمانہ ہے، یعنی جسے آج تاریخ دان آئرن ایج کہتے ہیں۔ یہ وہی دور تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا جب لوہے کا استعمال شروع ہوا اور بہت پروان چڑھا اور بڑی ترقی ہوئی۔ لوہے کے بڑے بڑے فرنیس بنے جس میں لوہے کو ڈھالا جاتا تھا، ان سے ذرہ بختر یعنی ہتھیار تیار کیے جاتے تھے اس زمانے کے، اور جنگوں میں استعمال ہوتے تھے اپنی حفاظت کے لیے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی امت کو حکم دیا تھا کہ نیک عمل کرو، یعنی جو کچھ احسانات ہم نے داؤد پہ کیے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے استعمال کر رہے تھے اور قوم اس سے فائدہ اٹھا رہی تھی، دشمنوں کے حملوں سے محفوظ ہو گئی تھی۔ تو ان احسانات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو حکم دیا تھا کہ اے آل داؤد نیک عمل کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہر کام سے واقف ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو نوٹ بھی کرتا جا رہا ہے، وہ دفتروں میں درج بھی ہو رہا ہے، جس کا کہ ہم کو پتہ چلے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کے حاضر ہوں گے، اور اسی کے حساب سے پھر ہمارا فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام حضرت داؤد کو دیے تھے اور ان کی امت کو دیے تھے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احکامات ملے ہیں، اور ان کی امت کو بھی چاہیے کہ ان کا احکامات پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے مدد مل سکتی ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔